السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں سورہ فرقان کی چند آیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، جن میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نیک بندوں کے 12 صفات بیان فرمائے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے ان آیت کریمہ کی تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ سن کر ان 12 صفات کو سنتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں داخل کریں تو ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کہہ دیتے ہیں، یعنی گفتگو میں جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ان سے سلام کہہ کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی راتوں کو عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھیے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ برا ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ یعنی وہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، اپنی دعاؤں میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 5، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ 5ویں صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ مال خرچ کرنے میں جو ہے بخل نہیں کرتے اور اسی طرح فضول خرچی بھی نہیں کرتے ہیں، درمیانی راستہ ضرورت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں، کئی دوسرے کاموں میں بخل بھی نہیں کرتے ہیں اور حد سے زیادہ جو ہے اسراف بھی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 6 اور 7، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اس کا تعلق عقیدے سے اور ایمان سے ہے۔ ایک صفت یہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہیں کرتے، یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جن کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں مگر حق کی بنا پر، یعنی حکم شرعی کے مطابق، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، جو ایسا کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ قتل نہیں کرتے ناحق، یہ بندوں کا حق ہے، اور زنا نہیں کرتے، یہ گناہ سے تعلق رکھتے ہیں، قتل بھی گناہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن قتل کا تعلق یہ حقوق العباد سے ہے اور زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یعنی نہ حقوق اللہ کو پامال کرتے ہیں نہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں۔ زنا اور قتل کا گناہ کے تذکرہ آگے ہیں۔
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قیامت کے دن ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ یہ گناہ سخت ہے، لیکن اس سے اگر توبہ کر لے تو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ بہت معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ یہاں پر تذکرہ فرمایا، جو اوپر یہ کہا قتل کیا کسی کو ناحق یا زنا کیا ہے تو یہ سخت گناہ کیے ہیں، لیکن ان کا عذاب دگنا بتایا۔ لیکن پھر یہ فرمایا اگر اس کے بعد کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آوے، نیک اعمال میں لگ جاوے تو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اور اللہ بہت معاف فرمانے والے نہایت مہربان ہے۔ تو اگر کسی سے یہ گناہ ہو چکے ہیں تو ان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور بڑے معاف فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، نیز جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرنے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف پوری طرف لوٹ آتا ہے۔ یا ارشاد فرمایا توبہ کرنے والوں کے بارے میں کہ توبہ کر لینا، نیک عمل میں لگ جانا، یہ تو ایسا ہے کہ وہ پوری طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آگے ایک اور صفت بیان فرمائی، والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی کسی کے حق میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ اور ایک صفت بیان فرمائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لایعنی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لایعنی میں مشغول نہیں ہوتے۔ آگے اور صفت 11ویں صفت بیان فرمائی، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان پر گونگے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات اور خداوند قدوس کے احکام کو سنایا جاتا ہے تو ان کو توجہ سے سنتے ہیں اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ آخری اور 12ویں صفات عباد الرحمن کی یہ بیان فرمائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما دیجئے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہم کو اللہ سے ڈرنے والوں کا پیشوا بنائیے۔ یہ آخری ایک دعا ہے اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں اپنی بیوی بھی اور اپنی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی گئی ہے۔ ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہر شوہر چاہتا ہے میری بیوی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہر بیوی یہ چاہتی ہے میرا شوہر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مجھے اپنے شوہر سے سکون ملے۔ شوہر چاہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے سکون ملے، ماں باپ چاہتے ہیں میرے اولاد سے مجھے سکون ملے، تو انہیں چاہیے کہ ان دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو یاد کر لیں۔ میں دوبارہ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اس کو آپ یاد کر لیجئے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا ہے، اس میں اپنے بیویوں کی اور اپنے جو ہے اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگی گئی ہے۔ اگر یہ بیوی پڑھے گی تو اس کے شوہر اس کے حق میں اور اولاد اس کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور اگر شوہر پڑھے گا تو بیوی اور اولاد اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اب دوبارہ مختصراً 12 صفات کو بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے
اور اپنی زندگی میں ان کو داخل کیا جاوے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے 12 صفات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی صفت تواضع کی ہے کہ ان کی چال سے بھی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری صفت گفتگو میں، بات چیت میں تواضع کی ہے کہ اگر کوئی شخص ان سے ناشائستہ گفتگو کرے تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ تیسری اور چوتھی صفت رات کی عبادت اور عذاب دوزخ سے نجات کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ پانچویں صفت مال سے متعلق ہے کہ نہ بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ چھٹی صفت کا تعلق عقیدہ اور ایمان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ساتویں اور آٹھویں صفت کا تعلق گناہ سے بچنے سے ہے کہ نہ ناحق قتل کے مرتکب ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اور نہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے۔ نویں صفت یہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ 10ویں صفت یہ ہے کہ لا یعنی کاموں اور باتوں سے بچتے ہیں۔ 11ویں صفت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو توجہ کے ساتھ اور عمل کے جذبات سے سنتے ہیں۔ 12ویں اور آخری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو متقی لوگوں کا پیشوا بنا دے۔ یہ نہایت جامع آیات ہے جن میں مسلمانوں کے لیے پوری زندگی کا نظام عمل بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرماوے، ان 12 صفات کو اپنی زندگی میں داخل فرماوے، آمین۔ حضرات ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے ہماری چینل انوار ایمان کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں، ہماری اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔